میں سمجھتا ہوں پاکستان اور بھارت کا تنازع حل ہو گیا۔ میری ترجیح تنازعات کا خاتمہ ہے۔ دونوں ملکوں کو کہا جنگ کے بجائے تجارت کریں۔ تجارت کو بات بڑھانے پر پاکستان خوش ہے۔ ٹرمپ کا دوحہ میں امریکی فوجی اڈے پر فوجیوں سے خطاب۔ ٹرمپ نے ایپل کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا۔ بھارت سب سے زیادہ ٹیرف والے ملکوں میں سے ایک ہے، وہاں سرمایہ کاری مہنگی پڑے گی۔ اب ایپل کو امریکہ میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ پاکستان کسی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوگا۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق بیان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان ناکامیوں اور مایوسی کی عکاس ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت بھارت کو روایتی محاذ پر روکنے کے لیے کافی ہے۔ IAEA کے دائرہ اختیار کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام کراچی میں یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب۔ پاک افواج کے شہداء اور غازیوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے مارکہ حق کے اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھارتی بیانیے کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر قیادت کے ویڈیو پیغامات بھی چلائے گئے۔ مسلح افواج نے ثابت کر دیا دفاع پاکستان کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ پاک فوج نے واضح کر دیا میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان ایئر فورس نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سنتاس معاہدے پر واضح پیغام دیا۔ پوری دنیا پر بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا اشکار ہو چکا۔ پاک فوج نے دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہداء اور زخمیوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تاریخ میں بھارت کی عبرتناک شناخت سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت کے خلاف پوری قوم نے جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا۔ بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ شہیدوں اور زخمیوں کی فیملیز کے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ بھارتی قیادت کی حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر تشویش ہے۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی دعوت پر صدر الہام علیوف نے جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط اروناچل پردیش کو زنگنان کا نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اپنے علاقوں کا نام تبدیل کرنا چین کی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے۔ زنگنان تاریخی جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ مذاکرات کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے، کبھی ڈیل نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا بانی پی ٹی آئی سے کیا بات ہوئی وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں یا پارٹی کو کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے ڈیل کی کوشش کرو۔
اور اسٹیٹ بینک نے کرنسی نوٹ پر قلم سے کوئی بھی تحریر لکھنے پر پابندی لگا دی۔ 1 جولائی سے جس نوٹ پر قلم کی لکھائی موجود ہوگی وہ کرنسی نوٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لکھائی والے تمام کرنسی نوٹوں کو 30 جون 2025 تک اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے کی مہلت۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام کراچی میں یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، تینوں مسلح افواج کے نمائندوں، رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ حکام شریک۔ معروف صنعتکار عقیل کریم ڈھیڈی، ANP سندھ کے صدر شاہی سید، شہداء، افواج پاکستان کے اہل خانہ اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ تقریب میں پاک افواج کے شہداء اور غازیوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے مارکہ حق کے اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھارتی بیانیے کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر قیادت کے کلپ چلائے گئے۔ مسلح افواج نے ثابت کر دیا دفاع پاکستان کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ پاک فوج نے واضح کر دیا میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان ایئر فورس نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ طاس معاہدے پر واضح پیغام دیا، پوری دنیا پر بھارت کا جھوٹ اور پروپیگنڈا اشکار ہو چکا۔ پاک فوج نے دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملایا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہداء اور زخمیوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تاریخ میں بھارت کی عبرت ناک شکست سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف پورے قوم نے جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا، بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ شہیدوں اور زخمیوں کی فیملیز ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سندھ بھر میں یوم تشکر اور یوم فتح کی ریلیاں۔ کراچی کا ساحل پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی میں مختلف جامعات کے طلبہ کی سبز ہلالی پرچم تھام کر شرکت۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نشان پاکستان سے کلاک ٹاور تک ریلی نکالی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مارکہ حق کے شہداء کی یادگار کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ لاہور میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کے طلبہ کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ بھاولپور میں شہری فوجی جوانوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر امڈ آئے، جوانوں پر گل پاشی کی گئی۔ مارکہ حق میں بھارت کی شکست پر دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانیوں کا جشن جاری۔ بروسلز میں پاکستانی کمیونٹی کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ یورپی پارلیمنٹ کے سامنے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے پرامن مظاہرہ۔ شرکا کے پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد کے نعرے۔ نیو یارک میں لانگ آئلینڈ پر پاکستان کی تاریخی فتح پر جشن منایا گیا۔ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ عنوان سے تقریب میں سکھ کمیونٹی کی شرکت۔ پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ بھارتی قیادت کی حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر تشویش ہے، مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی دعوت پر صدر علیوف نے جلد پاکستان کے سرکاری دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط اروناچل پردیش کو زنگنان کا نام دے دیا۔
چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اپنے علاقوں کا نام تبدیل کرنا چین کی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے۔ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ مودی کا سیاسی سرمایہ ختم ہو گیا، بوکھلاہٹ میں مودی کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کی جانب سے دوبارہ جارحیت کے خدشے کا اظہار، خبردار بھی کر دیا، کہا بھارت نے کوئی حرکت کی تو پاکستان بھی بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان نے بھارت کو جواب دیا، اس میں دوست ملکوں کی خاموش رضامندی شامل تھی۔ سیز فائر کے لیے ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، دوست ممالک جنگ بندی کے حق میں تھے، اس لیے ہم نے سیز فائر کیا۔ جنگ میں عبرتناک شکست کے بعد بھارت پراکسی وار میں منہ کی کھائے گا۔ بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا انجام بھی کرد تحریک والا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچستان کو جس جنگ میں دھکیلا گیا وہ لا حاصل ہے، آخر ہم کب تک نوجوانوں کو آگ اور خون کے دریا میں دھکیلیں گے۔ آپریشن بنیانم مرصوص نے قوم کو متحد کیا، اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین ٹریکٹرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا اللہ کی مدد کبھی بدنیتوں پر نہیں آتی، نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اخبار اور جریدے پاکستانی معیشت کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ مزید کہا کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مریم نواز نے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کی نوید بھی سنا دی۔ پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بن گئے۔ گوگل ٹرینڈز کے مطابق 12 مئی کو اورنگزیب نام کی تلاش نے بلند ترین سطح پر پہنچ کر گزشتہ ہفتے کے ٹاپ پوائنٹ حاصل کر لیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب کا نیوز بریفنگ کے دوران دلچسپ انداز اور مزاح سے بھرپور انداز مصارفین کو خوب پسند آیا۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش۔ دربار سلطان باہو پر رافیل کو تباہ اور بھارت کو شرمسار کرنے والے طیارے J-10C کا انسانی ماڈل بنایا گیا۔ شرکا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے، چین، ترکیہ اور آذربائیجان سے بھی اظہار تشکر۔ مسلم انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ دشمن مودی کو واضح پیغام ہے کہ ہم دفاع وطن میں سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ نجم سیٹھی کا انٹرویو کرنے پر معروف بھارتی صحافی کرن تھاپر کے خلاف مقدمہ درج۔ دلی میں مقدمہ بھارتی وکیل گوتم سبھروال کی شکایت پر درج کیا گیا۔ بھارتی وکیل کا کہنا تھا کہ نجم سیٹھی نے بھارتی صحافت کو انٹرویو دیتے سے پہلے ISI کے جرنل ہیڈ کوارٹر سے بریفنگ لی ہوگی۔ بھارتی وکیل نے کرن تھاپر کی جانب سے پوچھے گئے متعدد سوالات پر بھی اعتراض کیا۔ ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا الزام، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ مقدمے میں احمد نورانی، عادل راجہ، معید پیرزادہ، محمد عمر اور نذیر بٹ شامل۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ملزمان نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں سکھر تا حیدرآباد موٹر وے پر توجہ دلاؤ نوٹس۔ رہنما پیپلز پارٹی آغا رفیع اللہ کا جذباتی بیان، کہا جب تک بجٹ میں سکھر تا کراچی موٹر وے کے لیے پیسہ نہ رکھا جائے پیپلز پارٹی ووٹ نہ دے۔ وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی نے سید آغا رفیع اللہ کے کلمات کو جذباتی قرار دے دیا، کہا ایوان کو یقین دلاتا ہوں منصوبے کو PSDP میں شامل کیا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ نیب سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب۔ عدالت نے سزا معطلی کی درخواستیں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت۔ وکیل حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا، سارا معاملہ 2023 کو ججز کے خط سے شروع ہوا۔ چیف جسٹس نے 5 بینچز کے خط پر کوئی موقف نہیں دیا۔ ان خطوط کو سامنے رکھیں تو آسانی سے سمجھ آتا ہے جج باہر سے کیوں آئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، ججز کے خطوط کا معاملہ لارجر بینچ میں زیر سماعت ہے، ہم اس معاملے پر کوئی حکم دے سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا، ان خطوط کو پڑھ کر کیا بدنیتی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت 19 مئی تک ملتوی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ریئل اسٹیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس بڑھانے پر غور۔ پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس کی شرح 15 سے بڑھا کر 35% تک کی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات میں ٹیکس ٹو GDP کا ہدف 11% رکھے جانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح بڑھانے کا اطلاق اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز کی آمدن پر نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا وابڈا کی جانب سے بجلی چوری میں مدد کیے جانے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا، کچھ شک نہیں کہ ہمارا محکمہ لوگوں کو بجلی پوری کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جہاں حکومتی ریٹ کم ہے وہاں لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری بہت زیادہ ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 20% تک کمی کی گئی۔ کسانوں کو بجلی کی قیمتوں کی مد میں ریلیف دیا جا رہا ہے۔ غنڈہ گردی کے آگے نہیں جھکیں گے، ایرانی صدر کا نئی پابندیوں پر امریکی ہم منصب کو جواب۔ اپنے بیان میں مسعود پزشکیان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا، ہمارے لیے شہادت کی موت بستر پر مرنے سے زیادہ باعث فخر ہے۔ امریکہ نے گزشتہ روز ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر نئی پابندیاں لگا دی تھیں۔